السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک میں انتخابی ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے۔ نون لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز کو لندن طلب کر لیا گیا ہے۔ ان کی روانگی کے حوالے سے قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگ کی انتخابی حکمت عملی پر آخری فائنل مشاورت کے لیے لندن روانہ ہو چکے ہیں۔ 1.5 سال حلیف رہنے والی دوسری جانب ان کی جو جماعت ہے پیپلز پارٹی، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی شکایات اب نون لیگ کی جانب سے بھی اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی ایک طرف جہاں الیکشن کمیشن سے انتخابات کی تاریخ کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہیں وہ تواتر مسلم لیگ نون سے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کا بھی تسلسل سے شکایت کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی ان شکایات کا جواب سابق وزیر دفاع اور نون لیگ کے سینئر نائب جو سینئر رہنما ہیں خواجہ آصف نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے جن الفاظ میں دیا آپ سن لیں۔ وہ کہہ رہے تھے جب فیلڈ ہی نہیں ہے تو لیول پلینگ کی بات ابھی سے کیوں کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کی ان دو بڑی سیاسی جماعتوں کو ایک اور بڑا اہم مسئلہ بھی درپیش ہے، جو کہ سابق چیف جسٹس جاتے جاتے جو نیب ترامیم کے حوالے سے فیصلہ کر گئے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے بعد نیب نے نواز شریف، آصف زرداری اور دیگر سیاستدانوں کے 80 کرپشن کیسز بحال کرنے کے لیے احتساب عدالت اسلام آباد کو خط لکھ دیا۔ اس فیصلے سے پیپلز پارٹی کے تقریباً 89 سابق اراکین پارلیمان، نون لیگ کے 62، پی ٹی آئی کے 47، ایم کیو ایم کے 8، پاکستان مسلم لیگ کاف اور جے یو آئی کے 12، اس کے علاوہ پختونخوا پارٹی، وطن پارٹی، اعجاز الحق، اے این پی کے بھی 11 سابق اراکین اسمبلی اور دیگر چھوٹی جماعتوں کے اراکین اسمبلی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ حاضر سروس اور ریٹائرڈ آفیسرز اور پرائیویٹ کاروباری اور سرمایہ کار بھی نیب کے رڈار پر آ چکے ہیں۔ تقریباً 1800 ریفرنسز اور انکوائریاں دوبارہ کھل رہی ہیں، جبکہ 700 ارب روپے کے مبینہ کرپشن کیس اس فیصلے کے مطابق کھل گئے ہیں۔ سابق صدر مملکت، 7 وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ، 18 وزراء سابق اور 1170 اراکین صوبائی اسمبلی اور 114 افسران کے کیس اثر نو احتساب عدالتوں میں چلے گئے ہیں۔ ملک میں سیاسی ماحول اور مقدمات کھلنے کی باتیں ایک طرف ہو رہی ہیں، اور ساتھ میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، آج انہوں نے ایک اہم اجلاس منعقد کیا جس میں سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کے صدور نے بھی شرکت کی۔ پاکستان بار کونسل کے رکن عابد ساکی نے چیف جسٹس سے درخواست کی ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کا جائزہ لیں، اور آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ گزشتہ روز سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اپنی پارٹی سے خطاب میں یہ بات کی تھی کہ نون لیگ کے ساتھ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے اس کے تمام کرداروں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس میں بھی جو مخصوص سابق فوجی افسران کے نام نواز شریف صاحب بار بار لیتے ہیں، اسی کیس میں انہی کا بھی ذکر ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات، نگران حکومت کی جانب سے خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کے حوالے سے گزشتہ روز سینئر صحافی طاہر عمران نے دعویٰ کیا اگلے 4-5 ماہ میں قومی ایئر لائن کو بند کر دیا جائے گا۔ میرے پاس عادل آپ کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ فواد حسن فواد صاحب کا پلان یہ ہے، اور میرے ریلائبل سورسز یہ مجھے بتا رہے ہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ میرے سے زیادہ ریلائبل سورسز پی آئی اے میں کسی کے نہیں ہے، کہ ان کا پلان یہ ہے کہ انہوں نے آ کے کہا ہے کہ ہم جنوری سے پہلے حالات اس قسم کے کر دیں گے کہ یہ ایئر لائن بند کر دی جائے گی۔ اب اس موقع پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین سلیم مانڈوی والا بھی پروگرام میں موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس پر باقاعدہ ہم نوٹس لیں گے۔ یہ معاملہ جو ہے کسی بھی کمیٹی میں اس وقت ہے زیر غور، یا صرف فواد حسن فواد صاحب ہی ڈیل کر رہے ہیں اس کو؟ نہیں دیکھیں، ابھی یہ تو اب پتا چلا ہے کہ فواد حسن صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے پی آئی اے میں جا کے، مجھے تو نہیں پتا۔ تو اب جب ایویشن کی کمیٹی ہوگی تو میں یہ باتیں وہاں ریز کروں گا اور پتا کروں گا کہ بھائی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ، اور کیسے کرنے جا رہے ہیں، اور کس نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ اور ہوا وہی جس طرح سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے گزشتہ رات ہمارے شو میں کہا۔ آج سابق چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے بیان جاری کیا کہ نگران حکومت کی جانب سے پی آئی اے، اسلام آباد ایئرپورٹ اور دیگر سرکاری اداروں کی نجکاری کا عمل قانون اور آئین سے ماورا ہے، یہ ان کا اختیار نہیں ہے، جبکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ چین، سرمایہ کاری کی نئی راہیں تلاش کرنا بھی قانون اور آئین 1973 کے آئین سے ماورا ہے۔ مسلم لیگ نون کا ان تمام معاملات پر کیا جو ہے وہ رد عمل وہ کیا دیں گے، ان کا موقف کیا ہے؟ اس وقت مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل جناب عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
عطا طاہر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ شہباز شریف صاحب کی اچانک روانگی, ساتھ میں مریم نواز کی بھی چہ میں گونیاں کافی ہو رہی ہیں. کیا میاں صاحب نے انہیں طلب کیا, اور ایجنڈا کیا ہے اس کا, اور کیا وہ جلد واپس آ جائیں گے یا میاں صاحب کے ساتھ ہی واپس آئیں گے؟ دیکھیں, مجھے تو ابھی میڈیا پہ خبر پتہ لگی ہے, تو مجھے تو لگتا یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوئی تو وہ چند دنوں کے لیے ہی جائیں گے, اور اس لیے انہوں نے میاں صاحب کے استقبال کی تیاریاں کرنی ہیں. تو ابھی فی الحال تو میڈیا کی خبر پہ میں اتنا ہی کامنٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک نہیں, ویسے عطا صاحب آپ مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں, تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس اور بھی میسیجز میڈیا کے دوستوں کے آئے ہوں گے, سو اٹ ول بی گڈ فار یو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا ان کا, کیونکہ چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں تو جلدی ختم ہو جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. چلیں کوشش کرتے ہیں کہ میرا ان سے بھی بات ہوتی ہے تو پھر کسی نہ کسی طرف اس کو لگاتے ہیں معاملے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آتے ہیں طاہر صاحب, اے ڈی بی کی ایک رپورٹ آئی ہے, آؤٹ لک رپورٹ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی آئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اگر اسی سال ہوں تو معیشت کی بحالی میں انتہائی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اور پھر ابھی تقریباً کنور دلشاد صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 جنوری اور 25 جنوری کے درمیان جو ہیں الیکشن ایکسپیکٹڈ ہیں. کیا نون لیگ بھی یہی چاہتی ہے کہ جتنا جلدی الیکشن ہو جائے اور اتنا پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے, یا آپ چاہتے ہیں کہ فروری میں ہی ہوں الیکشنز؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہو یا کنور دلشاد صاحب کے ویوز ہوں, یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہوتی ہے نا, جس کو انسرٹنٹی کہتے ہیں, یہ اکانومی کے لیے بری ہوتی ہے. اور جیسے ہی چیزیں طے ہو جائیں یا کوئی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے تو وہ بے یقینی کی صورتحال ختم ہو جاتی ہے, سیکورٹی کی طرف معاملہ جاتا ہے اور استحکام ملتا ہے معیشت کو. تو جنوری یا فیبروری کی جو بھی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے حلقہ بندیوں کے عمل کے مکمل ہونے پر, وہ میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند بھی ہوگا, قابل قبول بھی ہوگا. اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ حلقہ بندیوں کا پروسیس آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو 14 دسمبر سے 30 نومبر تک اس کو شارٹ کیا, اور اس میں انہوں نے اب کمی کر کے تو کوشش کریں گے کہ وہ جلدی اس پروسیس کو مکمل کر لیں. تو جنوری یا فیبروری کی جو بھی ڈیٹ اناؤنس ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کے لیے بھی اچھی ہوگی. اور ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ہمارا بھی یہی ویو ہے کہ جنوری یا فیبروری کی کوئی بھی ہو جائے. اچھا, میں عطا طاہر صاحب, یہ جو چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں یہ بار بار آپ سے کیوں لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں؟ ویسے انہیں خواجہ صاحب نے تو جواب دیا ہے کہ ابھی فیلڈ ہی نہیں ہے تو لیول پلینگ کی کیوں بات ہو رہی ہے, لیکن ایک عام تاثر یہ ہے جب ہم ان کے رہنماؤں سے بات کرتے ہیں یا آپ کے سینئر رہنماؤں سے, وہ یہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کسی نے ہاتھ کر دیا, اور وہ ہاتھ جو ہے وہ نون لیگ نے کروایا ہے. باقی ڈیٹیل میں ہم نہیں جانا چاہتے, لیکن یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یا کوئی اور معاملہ ہے؟ کیوں ایک ہی دم وہ مسلسل بیانات نون لیگ کے خلاف؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ بڑی مثبت سیاست کرتی ہے, اور انہوں نے ٹائم سے پہلے اپنے سیاسی حریف کا انتخاب کر لیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب تو جیل سے باہر نہیں آتے, اور ان کی پارٹی بھی ڈس انٹیگریٹ ہو چکی ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ اگلا مقابلہ جو ہے وہ پی ایم ایل این, وہ محاذ ابھی سے کھول دیا ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہمیں آپس میں لڑنا چاہیے. ہمیں ملک کے معیشت کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. اس ملک کو استحکام دینے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مگر اب obviously پیپلز پارٹی نے ایک محاذ کھولا, میں ان سے بھی التماس کروں گا کہ یہ محاذ مت کھولیں. دیکھیے, اب میرے بڑے اچھے ہیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ پنجاب, ان کا بہت اچھا تعلق ہے زرداری صاحب کے ساتھ بھی, اور بڑے قریب جانے جاتے ہیں. باقی بھی اپوائنٹمنٹس اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو سب لوگوں کو قابل قبول ہیں. کے پی کے میں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی سب کو قابل قبول تھے. کنسنسس کینڈیڈیٹ سامنے آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی موو ہے, اور آنے والے الیکشن میں اگر انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس ہمارے خلاف فیلڈ کرنے ہیں, اس کا ابھی سے جواز پیدا کیا جا رہا ہے. ورنہ ہمارے سے لیول پلینگ فیلڈ مانگنے کا کوئی تک نہیں ہے. ہم بھی اسی پیڈسٹل پہ کھڑے ہیں جس پہ وہ کھڑے ہیں. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے بعد اب دوبارہ سے مقدمات کھل گئے ہیں آپ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے خلاف بھی, پیپلز پارٹی کے خلاف بھی.
تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو زنجیریں جو ہیں اس سے پھر یہ پیر جکڑے جا سکتے ہیں طاہر صاحب. نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا. نیب کی ترمیم ویسے کیا ہی اچھا ہوتا کہ 90 دن کے ریمانڈ کو بھی بحال کر دیا جاتا جو ابھی 30 دن کا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا جو تفتیش کے مراحل پرانے تھے وہ بحال کر دیے جاتے تاکہ لاڈلا بھی اسی پروسیس سے گزرتا جس سے ہم لوگ گزرے. پر چلیں کوئی بات نہیں، کم از کم برڈن آف پروف والی شک کو ریورس کیا گیا ہے کہ وہ اب پروسیکیوشن پہ نہیں ہے، وہ ملزم کے اوپر برڈن آف پروف ہوگا. اور جو سیلنگ تھی 50 کروڑ کی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ 50 کروڑ یا اس سے اوپر کی رقم کے کیسز ہوں گے تو وہ لیے جائیں گے، اس کے نیچے کے کیسز نہیں لیے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں بڑا خوش آئند ہے. ہمارے تو تمام کیسز میرٹ پہ ہیں. اکا دکا کیس ایک شہباز شریف صاحب کا رمضان شوگر مل گدے نالے کا کیس ہے، میرٹ کا بڑا فٹ کیس ہے اکویٹل کا، اس میں چیز ہی کوئی نہیں ہے. وہ اسمبلی نے پاس کیا، وہ ڈیولپمنٹ اسکیم کو آبادیاں اس سے مستفید ہو رہی ہیں، وہ بڑا فرینڈلیس کیس بنایا گیا تھا. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کا کوئی ایک آدھا توشہ خانہ کا کیس ہے، وہ بھی رولز اور پروسیجرز کے اندر ہے. مطلب طاہر صاحب یہ جو ڈیولپمنٹ ہے it doesn't concern you. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں ٹھیک ہے if it doesn't concern you الحمدللہ فکر بھی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے چیف جسٹس کو آج عابد ساکی صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس پر عمل درآمد کریں. میاں صاحب بھی چاہتے ہیں کہ انہی لوگوں کے خلاف کارروائی ہو جنہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ میں وہ ملوث تھے، تقریباً وہی لوگ ہیں سارے. اب آپ اس کے حامی ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس پر منوعن عمل کروائیں چیف جسٹس صاحب؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پروجیکٹ عمران خان کی لانچنگ اور پروجیکٹ عمران خان کی لانچنگ کے ارد گرد جتنے بھی کردار تھے اور جو بھی انہوں نے میاں نواز شریف کو نشانہ بنایا عمران خان کو لانے کے لیے اور اس کو ایز اے پروجیکٹ لانچ کیا، انہوں نے میاں نواز شریف کو نکال کے پاکستان سے بدلہ لیا، پاکستان کی معیشت سے بدلہ لیا، پاکستان کے عوام سے بدلہ لیا، پاکستان کی ترقی سے بدلہ لیا. اگر وہ سی پیک جو تیزی سے چل رہا تھا، جو 12 موٹر ویز میاں نواز شریف نے بنائے، جو بجلی کے منصوبے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نواز شریف نے کیا، دہشت گردی کا خاتمہ نواز شریف نے کیا، اگر اس سنہری دور کو جاری رکھا جاتا تو آج ہم دنیا کی ٹاپ ترین اکانومیز میں ہوتے. یہ وہ تمام کردار اس کے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں اور میرا بالکل یہ ویو ہے کہ ان کو کٹہرے میں بھی لانا چاہیے اور ان کا بالکل اس بات کا عوام پوچھتی ہے، جواب چاہتی ہے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کس نے کیا. تو یہ بالکل ہم حق پہ جانب ہوں گے اگر یہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب آخر میں بڑا اہم سوال ہے آپ سے، ٹائم مختصر ہے لیکن آپ کا جواب اس پہ چاہیے کہ رضا ربانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ موجودہ حکومت، نگران حکومت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے پرائیویٹائز کرنے کا، چاہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ اسٹیل مل ہو یا جو بھی ہو. تو یہ اور آپ فواد حسن فواد کو وہ آپ کا منسٹر قرار دے کر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ ریڈی کروا رہے ہیں سب کچھ کیونکہ اگلی حکومت پھر نون لیگ کی آنی ہے اور انہوں نے اونو پونو دانوں فروغ کر دینا ہے. پرائیویٹائزیشن پر اس وقت پی ایم ایل این کی کیا ٹیک ہے؟ کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کا اختیار ہے؟ میں اپنا آپ کو ویو دے دوں، میں اپنا ویو آپ کو دے دوں کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز نے پچھلی کئی دہائیوں میں جو اربوں کے لاسز کیے ہیں اور ایک بوجھ ہے قومی خزانے پر بھی، عوام کے اوپر بھی، سرکار کے اوپر بھی، اگر ان کو شفاف طریقے سے پرائیویٹائز کیا جاتا ہے اور بطور اور نجکاری کے بعد جس طرح ایمریٹس ایئر لائنز ہے یا اتحاد ایئر لائنز ہے یا دنیا کی نامور ایئر لائنز ہیں، اگر پی آئی اے اس طرح کسی پرائیویٹ اینٹی کے پاس جاتی ہے ایک پروسیس کے ذریعے اور وہ اس کو منافع بخش ایک انٹرپرائز بناتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہم نے اس کو نیشنلائز کر کے کیا کما لیا؟ یا باقی انٹرپرائزز کو ہم نے جو سرکار کی ملکیت نہیں عطا صاحب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پرائیویٹائز نہ کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام ہے، وہ آئے تو پھر وہ کرے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے بہانے ہیں. جب ان کی گورنمنٹ تھی کیوں پرائیویٹائز نہیں کیا؟ جب ہماری گورنمنٹ تھی تب کیوں پرائیویٹائز نہیں ہونے دیا؟
یہ وہی لوگ ہیں جو تب بھی مخالفت کرتے تھے، آج بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کی مخالفت کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور قومی خزانے پر اربوں روپے کا بوجھ پڑ رہا ہے۔ ٹھیک، عطا طاہر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین وقت میں چاہتا ہے اس کے بعد کینیڈا اور انڈیا کی کشیدگی کی بھی بات کریں گے، معاشی معاملات پر بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی آپ سے انٹرسٹنگ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے 88 نکات پر مشتمل مجوزہ ضابطہ اخلاق جاری کر دیا، جس کے مطابق صدر، وزیراعظم، وزراء اور عوامی عہدیدار انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے، جبکہ سینیٹرز اور بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم چلا سکیں گے، اور ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات پر مکمل پابندی ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق عدلیہ، نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو اور اس طرح کی مہم پر پابندی ہوگی، جبکہ سیاسی جماعتیں امیدوار جو ہیں وہ رشوت، تحائف، لالچ نہیں دے سکتے، اور سیاسی جماعتیں جنرل نشستوں پر 5% خواتین امیدواروں کو ٹکٹس بھی دیں گی۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے ضابطہ اخلاق پر مشاورت کے لیے 4 اکتوبر کو سیاسی جماعتوں کا اجلاس الیکشن کمیشن کے سیکریٹریٹ میں طلب کر لیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق اس سلسلے میں ڈرافٹ ضابطہ اخلاق کی ایک کاپی بھی سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو بھیجی گئی ہے، تاکہ مشاورت کے وقت وہ ضابطہ اخلاق پر بہتر انداز میں اپنا فیڈ بیک دے سکیں۔ بات کریں الیکشن کی تاریخ کی تو اس حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے قانون اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کے بقول ملک میں عام انتخابات 15 سے 25 جنوری کے درمیان ہونے کی توقع ہے۔ تو ناظرین، خود نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے قانون اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنور دلشاد صاحب، ایک تو میں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ 15 سے 25 جنوری کے درمیان انتخابات ہونے کی توقع ہے، لیکن ابھی تک فروری کا کہا جا رہا تھا، اور الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا ہے، اور آپ اکثر ہمیں خبر دے کر چلے جاتے ہیں، تو کیا اس وقت سوچ اور غور اسی پر ہو رہا ہے کہ جنوری کے اینڈ تک جو ہے، مطلب مڈ جنوری اور جنوری کے اینڈ تک انتخابات ہو جائیں؟ دیکھیں جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے الیکشن کا روڈ میپ دے دیا ہے، اس میں وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا رہے ہیں۔ کل انہوں نے انتخابی فرشتوں کے حوالے سے ڈاٹا جاری کر دیا، جس کے مطابق تقریباً 12.5 کروڑ ووٹرز ہیں۔ وہ پورے 4 صوبوں کا انہوں نے ڈاٹا دے دیا کہ جہاں جہاں ووٹرز کی لسٹ کے بارے میں، اور کہا یہ فائنل لسٹ ہمیں تیار کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 2 جو سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے الیکشن سے پہلے، اور ہمارے الیکشن ایکٹ میں بھی لکھا ہے کہ پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت کے بعد آپ ضابطہ اخلاق جاری کریں۔ تو الیکشن کمیشن پاکستان نے قانونی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے پارلیمانی جو جماعتیں ہیں ان کو طلب کیا، ہر ایک سے رائے لی، اور آج انہوں نے ضابطہ اخلاق کا جاری کر دیا، جس میں 80 نکات شامل ہیں۔ تیسری بات میں سب سے بڑی اہم بات یہ کی کہ ہم نے مانیٹرنگ جو کمیٹی سیل بنایا ہے وہ بڑا پاورفل ہوگا۔ اگر کسی نے امیدوار نے کوئی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی تو ہم اس کو الیکشن سے نااہل بھی قرار دے سکتے ہیں۔ وہ بھی ایک بڑی اہم شک انہوں نے شامل کی۔ پہلے جرمانہ ہوتا تھا 50,000 روپے، اب 1 لاکھ کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اس کو نااہل قرار دے دیں گے۔ یہ بنگلہ دیش کی مثال ہے۔ بنگلہ دیش میں جو مانیٹرنگ سیل بنایا ہوا تھا، میں نے خود 2008 کے انتخابات کو معائنہ کیا بنگلہ دیش کا، تو انہوں نے بڑی اہم شک یہ کی تھی کہ جو بھی امیدوار ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرے گا ہم اس کو الیکشن سے باہر کر دیں گے، آؤٹ کر دیں گے، نااہل کر دیں گے۔ وہاں سے انہوں نے کاپی کروا لی، اور وہ بھی تمام سیاسی جماعتوں کے جو سربراہ آئے تھے الیکشن کمیشن نے، انہوں نے اس کو اتفاق رائے کی ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے ہمارا حلقہ بندیوں کا۔ حلقہ بندیاں پہلے انہوں نے کروانی تھی 14 دسمبر کو، اب وہ 30 نومبر پہ آ گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب 26 اکتوبر کو لاسٹ ڈیٹ کر دی، اس کا ڈرافٹ تیار کر دیں گے، 7 اکتوبر کو اس کو جاری کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یہ 15 نومبر کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ جب حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابی شیڈول جاری کرے گا۔ وہ 50 دن کا ہوتا ہے، تو 50 دن کے حساب سے ہم نے اپنا جو سابقہ تجربہ ہے اور آئین اور قانون کی روشنی میں دیکھتے ہوئے یہ بنتی ہے ڈیٹ 20 سے 25 جنوری تک۔ تو 15 جنوری بھی ہو سکتی ہے، 15 سے 25 دن بھی ہو گئے، تو ہم نے متوقع ڈیٹ جو ہے وہ بنتی ہے 15 سے 25 جنوری میں انتخابات۔ اچھا، اس میں صاحب یہ فرمائے گا، یہ جو 15 نومبر کی ڈیٹ ہے کہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ آ جائیں گی، پبلش ہو جائیں گی،
کیا ان پر اگر کوئی عدالت میں چلا جائے، ہائی کورٹ چلا جائے، سپریم کورٹ چلا جائے، تو کیا یہ پروسیس پھر رک جائے گا؟ اس پر کیا اس پروسیس پر سٹے بھی لگ سکتا ہے یا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا؟ اس میں سب سے بڑی ہوگا جو ڈیٹ جو 15 نومبر یا 30 نومبر کا جو الیکشن کمیشن نے اپنا سپیس دیا ہوا ہے، اس میں تمام عدالتی مرحلوں کو طے کرنے کے بعد ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ 15 سے 30 اپریل کے درمیان میں اس کا نوٹیفیکیشن کر دیں گے۔ تو نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد اگر کسی نے عدالت میں کیا تو جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اپیل کرنے کا رائٹ ہر ایک کو ہوتا ہے، تو وہ اپیل کر بھی دیں گے تو انڈیویجول حیثیت ہوگا، اس سے الیکشن پر یا ڈیلیمیٹیشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کسی ایک آدھے ضلع میں یا تحصیل میں کسی کا فیصلہ ہو بھی جائے گا تو ایٹ دی علامت اس کو ٹھیک کر لیں گے، لیکن الیکشن کے پروسیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا۔ اور ایک سب سے بڑی اہم بات یعنی اٹ وڈ بی سیف ٹو سے یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے اٹ میکس اے لاٹ آف سینس ناؤ کہ 15 اور 25 جنوری کے درمیان ہونے کی توقع ہے۔ سر یہ دوسری بات بتائیے گا، کیا اور آپ چونکہ ان معاملات کو بڑا قریب سے دیکھتے بھی آئے ہیں، بڑا تجربہ ہے آپ کا ان میں، جو تحریک انصاف کے کیسز ہیں، چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس ہو، ممنوعہ فنڈنگ کیس ہو، یا توشہ خانہ ہو، یا چیئرمین پی ٹی آئی کے باقی معاملات ہوں، کیا تحریک انصاف پر بطور جماعت پابندی لگنے کے چانسز آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں، یا ایون ان کا جو الیکشن سمبل ہے کیا اس پر بھی پابندی لگ سکتی ہے؟ نہیں، الیکشن کمیشن پاکستان نے کسی طرح کی کوئی پابندی لگانے کا میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ وہ نہیں کریں گے، اس لحاظ سے کہ ابھی تک الیکشن سمبل دے دیا گیا ہے۔ الیکشن سمبل انہوں نے بیٹ کا نشان جو تھا دے دیا ہے، انہوں نے انتخابی اصلاحات کے تحت دے دیا گیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات ہے جو ہم نے اپنے قانون اور آئین دیکھا ہوا ہے اور آرٹیکل 224 پر مد نظر رکھیں اور ہمارا سیکشن 230 پہ دیکھیں الیکشن ایکٹ پہ، تو نگران حکومت کسی سیاسی جماعت کو کارآمد قرار دینے کا مجاز نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ نگران حکومت نے روزمرہ کے مسائل دیکھنے ہوتے ہیں، اور جو کسی پارٹی کو جو آپ نااہل قرار دیں گے اس کے لیے بہت لمبا پروسیجر ہے۔ وفاقی حکومت جو ہے اس کا ایک کیس دائر کرے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آرٹیکل 17 کے تحت تو تب اس کو فیصلہ اگر فائنل کرتی ہے تب وہ پارٹی بین ہوتی ہے۔ یہ پارٹی بین کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ باقاعدہ جو چند رہنما سیاسی جماعت کی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ اگر جیل میں ہیں یا سزا ابھی تو کوئی نہیں ہے ابھی، لیکن عمران خان کو تو انہوں نے توشہ خان میں سزا دے دی ہے 3 سال کی، تو وہ تو نااہل ہو گئے ہیں 5 سال کے لیے، وہ تو الیکشن لڑنے کے اہل نہیں رہے۔ لیکن باقی جو مقدمات چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ چوری پروری لائی خلاف مقدمہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، لیکن وہ سزا ہوگی تو وہ بھی نہل ہو جائے گی۔ شاہ محمود قریشی کا سیفر کیس ہے، اگر سزا ہوگی تو وہ بھی نہل ہو جائے گی۔ اگر سزا نہ ہوئی اور الیکشن شیڈول جاری ہو گیا تو وہ پھر الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، الیکشن میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سزا ہونے کے بعد وہ الیکشن نہیں لے سکتے۔ ٹھیک چلیں، کور دلشاد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ مشکل نظر آ رہا ہے، تحریک انصاف ریس میں ہی ہوگی اور اسی الیکشن سمبل پر وہ الیکشنز بھی لڑیں گے، لیکن ان کے رہنما کے خلاف اگر کیسز آتے ہیں جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی نااہل ہو گئے، اگر وہ نااہل ہوتے ہیں وہ نہیں لڑ سکیں گے، لیکن تحریک انصاف الیکشن میں موجود ہوگی۔ وقت پہ چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کے بیرونی فائنانسنگ پلان میں تقریباً $4.5 ارب نہ ملنے کا جو ہے وہ خدشہ ہے، جبکہ قرضوں کے اخراجات کا تخمینہ کم لگانے کی وجہ سے بجٹ میں $1 ٹریلین کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال IMF پروگرام کے پہلے جائزے کے دوران مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ تقریباً $4.5 ارب کا فائنانسنگ گیپ اور رواں مالی سال کے لیے سود کی ادائیگی کے لیے تقریباً $1 ٹریلین کم مختص کرنا ایک غیر حقیقی بجٹ تخمینے کا نتیجہ ہے۔ ڈان اور ٹریبیون کے مطابق اگر ان مسائل پر توجہ نہ دی گئی تو رواں سال نومبر میں $3 ارب کے IMF پروگرام کے پہلے جائزے کے وقت مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب IMF نے پیٹرولیم مصنوعات کی سمگلنگ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے
पाकिस्तानी हुकूमत से स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए गए इकदामात के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली है। IMF ने 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की माहाना स्मगलिंग पर तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए गए इकदामात पर वजारत खजाना और FBR उन्हें ब्रीफ करे। IMF ने बॉर्डर पर कस्टम एजेंसी जो है एहलकार है फोर्सेस की तादाद और उनकी इस्तेदाद कार बढ़ाने का भी मुतालबा किया है। मसनूआत पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से कस्टम और लेवी की मद में 10 अरब से ज्यादा का नुकसान जो है वो कौमी खजाने को हो रहा है। इसलिए खदशे का इजहार किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग बढ़ने से दरामदी बिल में कमी से रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर भी है और वो ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान में इस साल महंगाई 29% से कम होकर 25% पर आने की पेशगोई कर दी है। उनके मुताबिक रवा माली साल इलेक्शन का अगर इनेकाद हुआ तो पाकिस्तान की मईशत संभल भी सकती है। इक्तिसादी इस्लाहात के प्रोग्राम और साल 2024 में आम इंतखाबात से उनके बकौल एतमाद में इजाफा होगा, सरमायाकारी बढ़ेगी। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक इक्तिसादी इस्लाहात और एडजस्टमेंट के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल होने की सूरत में मुल्क यानी पाकिस्तान बतदरीज मईशत के इस्तेकाम और बहाली के रस्ते पर गामजन रह सकता है। तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे मौजूद हैं मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब साहब और पाकिस्तान एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब मलिक बोस्तान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया। ये जो फाइनेंसिंग गैप वाला मामला है ये कितना आपको सीरियस लग रहा है और क्या नवंबर में, और चूंकि होगी भी केयर टेकर गवर्नमेंट, अगर ये इशू आता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का तो क्या होगा? और ये तो जो जिस तरह से खबर आई है कि 4-4.5 4 अरब डॉलर की तकरीबन ये फाइनेंसिंग गैप आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल देखें, एक तो ये बात है कि जो एक्सटर्नल फ्लोज हैं, एक हमने अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन करके जो एक ग्रे मार्केट थी उसको संभालना है। उससे ज़्यादा ज़रूरी जो संभालना अब बन गया है वो है कि जो हमारी इंटरबैंक की लिक्विडिटी है उसको इंश्योर किया जाए। उससे क्या मतलब है? उससे मतलब है कि हमारे क्या ज़राए हैं जो कि हम लाना चाहते हैं ताकि जो एक्सटर्नल गैप वो 4.5 अरब डॉलर मैंने देखा है उसमें कोट हुआ है। इससे पहले मैंने ये भी सुना है कि एक ब्रीफिंग में स्टेट बैंक ने शायद कहा है कि जो ओवरऑल तकरीबन 24 अरब डॉलर हमें चाहिए, जिसमें 21 डेट रीपेमेंट के हैं, 3.3 अरब डॉलर हमारी मार्कअप के हैं। इसको अब हमने ब्रेकअप करके इंश्योर करना है कि वी हैव द मनीज। उसमें जो रोल ओवर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, चाइना के हैं, UAE के हैं, कतर के हैं। फिर हमें जो बाकी रकूम है वो इंश्योर करनी है। प्रोजेक्ट लोन्स वापस जाते हैं जो वर्ल्ड बैंक ADB के, सो हमें उतने ही इंश्योर करने हैं कि उनसे वापस आएँ। फिर हमें कमर्शियल लोन्स इंश्योर करने हैं हम ले सकें। ये 3 से 5 अरब डॉलर हमने वापस किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग देम बैक। फिर हमने एक जनीवा के प्लेजेस हैं, उसमें जो अब मैं जाके फिगर्स देखता हूं तो मुझे मालूम हुआ है कि जो 10 अरब डॉलर के तकरीबन हमने लेने थे वहां से प्लेजेस जो ले चुके हैं, उनमें से 1.4 अरब डॉलर शायद हैज फ्लोन इनटू द कंट्री। अब ये वो जराए हैं जो इस गैप को पूरा करेंगे। What I was hoping is कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, मैं अरसे से ये कोशिश कर रहा हूँ कि they should just give the clear figures कि ये हमारी फाइनेंसिंग पूरी है। मैंने आज भी उनकी प्रेस रिलीज देखी है, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करें, बट बड़ी इसकी जिसे आप कहेंगे ना, नॉट इन सटल टर्म्स बट इन क्लियर टर्म्स, सो दैट मार्केट्स को रेस्ट हो जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हैज वर्कड ऑन द ओपन मार्केट और द ग्रे मार्केट। नाउ द लिक्विडिटी हैज बीन इंश्योर्ड हियर। दिस इज वेयर वी स्टैंड ऑन द एक्सटर्नल। ठीक है। मलिक बोस्तान साहब, इन्होंने बात की ओपन मार्केट की, ग्रे मार्केट की। इस वक्त ओपन मार्केट की क्या सिचुएशन है? गालिबन आज तो 293-294 में डॉलर जो है वो हो रहा है, तो क्या अभी भी लोग बेचने के लिए डॉलर ला रहे हैं? जिन्होंने होल्ड किए हुए थे, मार्केट में मौजूद है डॉलर? डॉलर बहुत मौजूद है, लेकिन हमारे वो कहते हैं ना क्रैकडाउन से बड़ा अच्छा असर हुआ था, लेकिन कल की खबरों के बाद बड़ा बुरा असर भी आ गया है। एक तो ये मुसलसल खबरें चला रही हैं मीडिया पे, पता नहीं कौन चलवा रहा है। मैं तो समझ पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है कि हुकूमत ने एक्सचेंज कंपनियों से जिन लोगों ने डॉलर खरीदे हैं उनका डेटा हासिल कर लिया है और उनके घरों के अब छापे मारे जाएंगे। ये कौन सी पता नहीं मखलूक है, कौन से इनको अक्ल देता है? यानी कि दूसरे लफ्जों में आप लोगों को डरा रहे हैं कि आपने कभी भी लीगल जराए से अपने फॉरेन एक्सचेंज ले, इलीगल मार्केट से ले, ब्लैक मार्केट से ले, ना आपका आता होगा, ना पता होगा, ना कोई आएगा।
اگر آفیشیل مارکیٹ سے لیں گے تو پھر آپ بچ نہیں سکتے. تو یہ بڑی میں نے یہ نہیں, میرا خیال ہے اگر تو لیگل, ملک صاحب لیگل طریقے سے اگر کسی نے لیا ان پہ کیسے چھاپے مارے جا سکتے؟ جتنے بھی لیے ہیں منی ٹریل موجود ہے, ٹریکنگ سارا سب کچھ. میں آپ کو کلپ بھیجتا ہوں, بڑی ہیڈ لائن لگا رہے ہیں جی آپ نے ایکسچینج کمپنی سے ڈیٹا حاصل کر لیا ہے اور ان لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے. یہ تو بہت ہی یعنی کہ امکانہ خبر ہے, اور امکانہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کریں پورے جو کریک ڈاؤن کو ناکام بنانے والا میں سمجھتا ہوں یہ فارمولہ کسی نے خبریں چلائی ہیں. بہت پینک آ گیا, لوگ اب کل سے ہمارے پاس بہت کم آنا شروع ہو گئے اس خوف سے کہ کہیں ہم لین دین کریں گے اور ہمیں ہمارے گھروں تک یہ پہنچ جائیں گے تو ہم کیا کریں. اور کچھ گھروں تک گئے بھی ہیں. میں نے یہ ڈی جی ایف آئی اے محسن بٹ صاحب کو بتایا کہ یہ بڑا پینک آ گیا کہ جن لوگوں نے ٹھیک ہے ہم نے تو اسٹیٹ بینک کو ڈیٹا دینا ہے یا ایم یو کو دینا ہے, ہم تو ڈیٹا دیتے ہیں, لیکن اس ڈیٹے سے لے کے لوگوں کے گھروں تک جائیں گے تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ تو پھر یہی سمجھیں گے ہم نے بیوقوفی کی ان کو فارن ایکسچینج کرا کے. تو یہ اس سے لوگ بہت خوفزدہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہماری سپلائی بھی کم ہوئی ہے. پہلے 15 ملین تھی, آج بڑی مشکل سے کچھ 6-7 ملین اکٹھے ہوئے ہیں ان خبروں کے بعد. تو میں اعلیٰ حکام سے آپ کے ذریعے بھی درخواست کروں گا, کل بات بھی کروں گا, ان خبروں کو ٹوٹلی بند کریں بلکہ انہیں اپریشیٹ کریں. جو بھی آفیشیل چینل سے ملے گا ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں. یہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے, ایف پی آر کا کام ہے. اچھا ملک صاحب آپ نے جانا بھی ہے, ٹھیک ہے آپ نے جانا بھی ہے, مجھے مختصراً بتائیے گا کہ کیا آپ نے یہ آپ ہی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ تقریباً 250 تک آ جائے گا ڈالر نیچے, ایسا ممکن ہے؟ مسلسل آئے گا ضرور آئے گا, لیکن ہمیں تھوڑا سا میڈیا میں خوف نہیں پھیلانا. اور جو لوگ آفیشیل مارکیٹ میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ہم نے پروٹیکشن دینا ہے, جو لوگ آفیشیل مارکیٹ سے اپنی غلطی. اور ڈالر تو مسلسل گرے گا اور گر رہے ہیں. اور ہماری بڑی اچھی یعنی 20 ملین بھی ہم نے ایک دن میں لوگوں نے سلنڈر کیے ہیں. کل کی خبروں سے تھوڑا سا ہے لوگوں میں خوف آ گیا کہ آیا کہیں ہمارے گھروں میں نہیں آ جائیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں حکومت کو اس کی تردید کرنی چاہیے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی, میڈیا اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے ایسی نیگیٹو خبریں چلا رہا ہے. تب جا کے لوگوں کو یقین ہو جائے گا, جب تک تردید نہیں آئے گی لوگ تھوڑے سے خوفزدہ ہو گئے. تو یہ ہمارے سارے کہتے ہیں نا آرمی چیف نے جو اتنا بڑا اقدام کیا اس کی یہ کرائے پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا خاقان نذیر صاحب یہ بتائیے, اے ڈی بی کی جو آؤٹ لک رپورٹ آئی ہے اس میں مثبت اور بڑی اہم خبر ہے کہ جو انفلیشن ہے وہ تقریباً 25% تک 4-5% نیچے آئے گی, آ سکتی ہے, پروجیکشن ہے ان کی. جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کیا مزید اس سے بھی نیچے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انفلیشن کم ہوگی اور شاید یہی وجہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ مزید نہیں بڑھایا گیا اور وہ بھی پھر کم ہو سکتا ہے, تو کچھ ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ معاملات اچھی طرف چلے جائیں گے؟ یہ تو بات آپ کی درست ہے کہ ایک امپورٹڈ انفلیشن کا بڑا عنصر جو ہے وہ آپ کو لوکل انفلیشن میں دکھائی دیتا ہے, اور اس میں آف کورس جو روپے کی قدر کی ویکنیس ہے اس کا ایک بڑا اثر ہے. اگر روپیہ 20-25% پچھلے 12-14 ماہ میں ڈپریشیٹ کیا ہے, اس کا ایک بڑا عنصر ہے. بیکاز یو ہیو ٹو ریمبر ہماری جو امپورٹس ہیں وہ تقریباً 25% ہیں آف دا جی ڈی پی. یہ ایک بڑا چنک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی سی آئی ہوپ کہ کاٹن جو ہے وہ 12.5 ملین بیلز پہ جا رہی ہے, سو دیٹس اے سلائٹلی پازیٹیو نیوز فار پاکستان. اس سے آپ کی جو امپورٹ کا تھوڑا سا $2 ارب کا پریشر ہے وہ بھی ٹوٹے گا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اب کرنا ہے, اگر ہم نے اس انفلیشن کو سنبھالنا ہے, جس کے آئی ایم ایف کے فگرز تھے کہ ہم 25.9% ایوریج کریں گے, اور جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو ہم اینڈ کریں گے ایئر آن اباؤٹ 16% جب جون کا مہینہ آئے گا. ایئر آن ایئر انفلیشن جو ہے وہ وہاں پہ آ جائے گی. سو ایک تو امپورٹڈ انفلیشن ہے, ایک ہمیں جو اپنی بجلی بنانی ہے اس کو انشور کرنا ہے کہ ہم چیپسٹ فیولز جو ہیں ان کو یوز کر کے بنائیں. اور اگر کوئی ہمیں پلانٹس کک ان نہیں بھی کرتے ہیں ہم, اور تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ بھی کبھی کبھی کرنی پڑتی ہے, تو وہ بھی کریں, بیکاز اس کا ایک بہت بڑا عنصر جو ہے اس چیز میں شامل ہے. پھر ہمیں اپنی کموڈیٹیز کی سپلائیز کو بہتر مینیج کرنا ہے. پھر ہمیں بالکل جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے, میں تو اس کو کہتا ہوں, دیکھیں نا آپ نے اسمگلنگ, ہورڈنگ اور اسٹور آف ویلیو, ان 3 چیزوں پہ آپ نے ایک انلیگل, انلیسٹڈ, انلیجٹمیٹ جو ٹریڈ ہے پاکستان میں اس کو روکا ہے. یہ تو کریک ڈاؤن ہے ہی نہیں, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمگلنگ نہ کیجیے اکراس دا بارڈر, آپ ان کموڈیٹیز کو ہولڈ کر کے پیسے نہ کمائیے, آپ لیجٹمیٹ کاروبار کیجیے. سو ایک اس کا بھی اثر آپ نے دیکھا کہ 200 روپے کی شوگر جو ہے وہ 170 کے قریب آ گئی.
اگر آپ اسی طرح یہ بھی کرتے رہیں گے تو دیٹ ول اسٹے ہیلپ فل. پر ان دا لانگ رن تو دیکھیے نا پاکستان کی جو انفلیشن ہے اس کا ایک بہت بڑا تعلق یہ ہے کہ آپ نے اپنے خرچے اور خسارے حکومت نے کیسے کم کرنے. عادل میں ایک فگر دیتا ہوں آپ کو, آپ حیران ہوں گے پاکستان کا جو مالیاتی خسارہ ہے فسکل ڈیفیسٹ وہ پچھلے 4 سال سے جو ایوریج جب میں کرتا ہوں بلکہ 5 سال کی تو وہ 8% پہ ہے. آپ نے اپنے FRDLA لا میں یہ لکھا ہے کہ ہم اس کو 3.5% پہ رکھیں گے. جب اتنا بڑا خسارہ ہوگا, اتنی بڑی اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ ہوگی, اتنی بڑی پرنٹنگ آف روپیز ہوگی تو آپ کی انفلیشن تو بڑھے گی. دس از لاٹ آف منی چیزنگ فیور گڈ. بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے, بالکل بڑا اہم نقطہ. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب بہت شکریہ, بڑے زبردست طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے اس کو سم اپ کیا 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 سٹیپس لیے. اور جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں وہ کچھ پیسے تو بنا لیتے ہیں لیکن اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں, اور آپ سے یہ سارے پیسے یہ اچھی جگہ پر پھر لگتے بھی نہیں ہیں. جو لوگ سمگلنگ کر رہے ہیں کراس دا بارڈر, اور یہ ہر حکومت جو بھی نیکسٹ حکومت آئے گی, ابھی یہ جو موجودہ حکومت نے ایک پالیسی بنا لی ہے زیرو ٹالرنس والی, جس طرح اوپن مارکیٹ میں آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دیکھیں نا جو ڈالر ورسز روپے والا جو معاملہ ہے, آپ کا 35 سے 40 روپے اوپن مارکیٹ میں ڈالر نیچے آ چکا ہے. تو یہی چیزیں پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہیں اور یہی چیزیں جو ہیں پاکستان کو آگے لے کر جائیں گی. ناظرین وقت تو چاہتے ہیں ایک بریک کا, جس کے بعد کینیڈا اور انڈیا کے درمیان جو سفارتی کشیدگی ہے وہ تمام حدیں پار کر چکی ہے, اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کینیڈا میں خالستان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کو لے کر کینیڈا اور انڈیا کے درمیان کشیدگی تمام حدیں پار کر چکی ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے دیے گئے بیان کے بعد مغربی ممالک میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے. برطانیہ ہو, نیوزی لینڈ ہو, آسٹریلیا ہو, وہ پہلے ہی اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں, لیکن امریکہ کو اس معاملے پر زیادہ گہری تشویش نظر آ رہی ہے. کینیڈین پرائم منسٹر نے گزشتہ روز ایک دفعہ پھر اپنی گفتگو میں کہا کہ انڈین گورنمنٹ کو اس معاملے پر سنجیدگی دکھانا ہوگی. Government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the Government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. The Government of India takes seriously this matter. It is extremely serious and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. نسبتاً ایک کامیاب G20 کانفرنس کے انعقاد کے بعد یہ واقعہ انڈیا کے لیے ہر لحاظ سے ایک بڑا سیٹ بیک سمجھا جا رہا ہے. کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے لگائے جانے والے سنگین الزامات جو ہیں بڑی سنجیدہ نوعیت کے ہیں. یہ معاملہ صرف انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات ہی نہیں بلکہ انڈیا کے ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کا جو ایک تصور ہے اس کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے. کینیڈین پرائم منسٹر نے یہ معاملہ پہلے عالمی سطح پر اٹھایا اور اب G7 ممالک کے ساتھ یہ اٹھانے کا اعلان کیا ہے. اس معاملے کے بعد کینیڈا اور انڈیا نے تجارت کے شعبے پر بات چیت روک دی ہے. کینیڈین وزیر اعظم اس ہفتے کے آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے, جہاں اگر اس معاملے پر بات ہوئی, انہوں نے ذکر کیا, تو یہ معاملہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کا اہم ترین موضوع بن سکتا ہے. کینیڈین میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ 5 آئیز انٹیلیجنس الائنس, جس میں امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا شامل ہیں, ان کے ساتھ اب تک انڈیا کے خلاف نجر کے قتل سے متعلق ہونے والی جتنے بھی وہ شواہد ہیں ان کے ساتھ وہ شیئر کیے جا چکے ہیں. امریکہ میں ڈان نیوز سے وابستہ سینئر صحافی کے مطابق, انور اقبال کے مطابق, امریکہ نے ہردیپ سنگھ کے قتل میں انڈین ایجنٹس کے ملوث ہونے کے شواہد حاصل کرنے میں کینیڈا کو مدد فراہم کی ہے. دفتر خارجہ نے بھی اس تمام تر صورتحال پر اپنا رد عمل دیا ہے, جس کے مطابق کینیڈا میں انڈیا کی طرف سے سکھ کی ٹارگٹ کلنگ افسوسناک ہے. انڈیا کئی دہائیوں سے جنوبی ایشیا میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہا ہے. ترجمان نے نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پر انڈیا سے کسی قسم کے ملاقات کے امکان کو رد کر دیا. اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحب. ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ جو کشیدگی جس لیول تک پہنچ گئی ہے کینیڈا اور انڈیا کے درمیان, اس پہلے ان دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی نہیں پہنچی تھی. انڈیا کا جو ایک یہ پرسیپشن
بن رہا ہے ایمرجنگ گلوبل پاور کی حیثیت سے، یہ پورا ایپیسوڈ جو ہے اس کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہے، اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ خصوصاً امریکہ کا جو ریاکشن آیا ہے، آسٹریلیا، برٹن کا اور نیوزی لینڈ کا، باقی بھی جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں، کتنا ڈیمیجنگ ہے یہ انڈیا کے ایک اس تصور کے لیے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک عالمی طاقت بنتا جا رہا ہے؟ عادل، یہ جو قصہ ہوا ہے جس میں کہ وزیر اعظم کینیڈا کے انہوں نے جو الزام لگایا ہے بھارت پہ کہ ان کے ایک را ایجنٹ نے کینیڈین سوئل پہ ایک سیاسی قتل کیا ہے، اس سے ظاہر ہے ہندوستان بہت ڈیمیج ہوا ہے. ان کی سٹینڈنگ، ان کی کریڈیبلٹی اور ان کا امیج، خاص طور پہ G20 میٹنگ کے بعد، جبکہ ہندوستان، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ہوسٹ کی تھی یہ میٹنگ، لیکن اس کے بعد کافی وہاں پر خوشیاں منائی گئی دلی میں کہ اب انہوں نے وہ جو بگ پاور لیگ ہے اس کو جوائن کر لیا ہے اور اتنی کامیاب سمٹ ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے اس کے فوراً بعد یہ ہونا اٹس ٹیکن دا شائن آف وٹ ایور انڈیاز کلیمز ور فار بگ پاور اسٹیٹس. تو یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اور اس طرح سے ایک G7 کا ممبر جو کہ کینیڈا ہے، اس طرح سے تو الزام کبھی نہیں لگائے گا نا ایک اور ملک پہ جب تک ان کے پاس کانکریٹ ایویڈنس، ٹھوس ثبوت نہ ہو. تو ظاہر ہے وہ ثبوت ہیں، اور اس دفعہ پاکستان تو نہیں کہہ رہا ہے، اس دفعہ تو کینیڈا کہہ رہا ہے کہ بھارت نے ایک طرح، جس طرح سے انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، وہ کینیڈا کی سوورنٹی کو وائلیٹ کیا انہوں نے، اور ایک سیاسی کلنگ کی ہے انہوں نے، جو کہ بہت ہی ایک سیریس معاملہ ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، دو سیناریوز، ایک تو آپ کو یاد ہوگا ٹرکی میں جو جمال خشگی والا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ایون امریکہ اور سعودی عرب کے جو بڑے کارڈیل ریلیشنز تھے، ان کے تعلقات اتنے بگڑ گئے تھے کہ شاید ابھی تک ٹریک پر نہیں آئے، اور کافی امریکہ کے جو ادارے ہیں، جو رپورٹیں وہاں سے آئیں، بڑی ڈیمیجنگ وہ ثابت ہوئیں اس معاملے میں. امریکہ کس حد تک جا سکتا ہے کینیڈا کے ساتھ اس معاملے میں؟ اور اگر جسٹن ٹروڈو اس ہفتے کے آخر میں جنرل اسمبلی کی اپنی سپیچ میں بھی یہ مینشن کر دیتے ہیں، وہ پھر معاملہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں، یہ تو قابل از وقت ہوگا کہ امریکہ کی کیا پوزیشن ہے، مگر ابھی تک تو امریکہ اور آسٹریلیا دونوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اس صورتحال پہ، اور جو یہ قصہ ہوا ہے، جو انسیڈنٹ ہوا ہے. تو ابھی تو مشکل ہے کہنا، لیکن یہ ضرور ہے کہ پرائم منسٹر ٹروڈو نے اپنے مختلف ایلائز کو بریف کیا ہے، ان کو ان کانفیڈنس لیا اور ان سے شیئر کی ہے، انٹیلیجنس بھی شیئر کی ہے، جس کے بیسس پہ انہوں نے یہ ایلیگیشن کی بھارت کے خلاف. تو دس از اے سیریس میٹر. Now, whether Prime Minister Trudeau raises it in his UNGA speech or not, اس کے باوجود یہ معاملہ جو ہے یہ بہت جلدی ختم نہیں ہونے والا، اس لیے کہ بھارت کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور ابھی تک جو ان کا جواب سامنے آیا وہ تو بالکل ہی نان سیریس ہے. انہوں نے یہ سیریسلی لیا ہی نہیں ہے، اور یہی کہا ہے کہ جی یہ جو ایلیگیشن ہے یہ ابسرڈ ہے. لیکن اب میرا خیال ہے ساری دنیا یہ توقع کرتی ہے کہ بھارت اس کا جواب دے گی آن دا بیسس آف ایویڈنس، اور ایکسپلین کرے گی کہ آخر یہ کس طرح سے ہوا کہ ان کا ایک ایجنٹ جو ہے he carried out this action on another country's soil. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ خالصتان موومنٹ سے وابستہ جو سکھ ہیں وہ لندن میں بھی گئے انڈین ہائی کمیشن پہ، اور باقاعدہ انہوں نے وہاں سے انڈیا کا جھنڈا اتارا. ایک پرامن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ انہیں الگ جو ہے دیا جائے انڈیا کے ساتھ، وہ رہنا نہیں چاہتے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایپیسوڈ ہوا، اس سے بھی خالصتان تحریک جو ہے وہ کافی عرصے بعد دوبارہ سے گلوبل ہیڈ لائنز میں آ گئی. تو یہ اس جانب اگر سوچا جائے تو کیا یہ خالصتان تحریک کے لیے ٹھیک ہے کسی کا مارنا، وہ جہاں پہ بھی ہو، جس سرزمین پر بھی ہو، اسے کنڈیم کرنا چاہیے، کنڈیمیبل ایکٹ ہے، لیکن یہ تو ان کے لیے الٹا یہ اقدام جو ہے اچھا نہیں ثابت ہو گیا ان کی تحریک کے لیے، ایک نئی جان اس میں پڑ گئی ہے؟ دیکھیں، اس پہ تو بڑا مشکل ہے مجھے کامنٹ کرنا کہ ان کی تحریک پہ کیا اثر پڑے گا، مگر یہ ضرور ہے کہ اس وقت جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس آیا ہے انڈیا پہ اور انڈیا کے ایکشنز پہ،
اس سے جو سیٹ بیک ہوا ہے انڈین گورنمنٹ کو ایک ایسے وقت پہ جب وہ کوشش کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو زیادہ ایلیویٹ کریں انٹرنیشنل لیول پہ اور اپنی ایک زیادہ منظم پوزیشن بنائے گلوبلی، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جو ایفرٹس ہیں وہ کافی حد تک میں سمجھتی ہوں کہ دے ہیو بین سیٹ بیک، اور انڈیا کی جو کریڈیبلٹی ہے اس قسم کے ایشو کے بعد ان کو وہ کریڈیبلٹی ریسٹور کرنے میں وقت لگے گا اور کافی ان کو کوشش کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں پاکستان کی آج فارن منسٹری کی جانب سے اس پر سٹیٹمنٹ بھی باقاعدہ جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی جب ہم کہتے تھے تو اوبویسلی انڈیا تو ان ساری چیزوں میں پہلے سے بھی ملوث تھا، اس کے علاوہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں زیادہ کھل کر اس معاملے پر بولنا چاہیے یا دنیا کے سامنے باقی ایویڈنسز بھی رکھنے چاہیے؟ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ہماری؟ دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل ایشو تو بن گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں جو فارن منسٹری نے کہا ہے وہ کافی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اس ایشو پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خود ہی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں جس قسم کا فوکس ہے اس ایشو پہ، اور ظاہر ہے یہ انڈیا کے لیے کوئی یعنی کہ بہت ہی نیگیٹو ایفیکٹ ہو رہا ہے ان کے امیج پہ اور ان کی کریڈیبلٹی پہ، تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں جو ہم کہہ چکے ہیں اس سے زیادہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ ایک موقع ملتا ہے پاکستان کو، اسپیس کھلتی ہے پاکستان کے لیے کہ وہ اپنی کشمیر کی جو مہم ہے، مقبوضہ کشمیر کی مہم ہے، اس کو رینیو کرے اور اس کو تیز کرے۔ اس کی ویسے بھی ضرورت تھی چاہے انسیڈنٹ ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن اب ایک موقع ہے پاکستان کے لیے، اور میرے خیال میں کہ ایک جو عملی چیز ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے، حالانکہ ہماری ایک انٹرم گورنمنٹ ہے جو کمزور ہے اور ظاہر عارضی ہے، وہ اس لیے تو وہ کیئر ٹیکر ہے، لیکن ایک چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کشمیر کا ایشو یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل جو کہ جنیوا میں بیسڈ ہے اس میں ریز کریں، بیکاز یہ ایسا وقت ہے جبکہ فوکس ہے آن انڈیاز نیگیٹو ایکشنز، اور اس سے شاید کشمیر کو بھی ہم زیادہ ہائی لائٹ کر سکیں اور اجاگر کر سکیں۔ تو ہیومن رائٹس کاؤنسل کے 47 ممبرز ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے لیے اتنا مشکل ہونا چاہیے کہ ان کو موبلائز کریں ان سپورٹ آف ریزولوشن آن ہیومن رائٹس وائلیشنز ان مقبوضہ کشمیر۔ ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحب سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔